اللہ کا اپنا گھر نہ سمجھیں. یہ ہے سبق دینے لگا تھا. مسجد کو کس کا گھر سمجھیں؟ اللہ کا گھر. تو وہ عظمت والا ہے. اب میں یوں کہتا ہوں کہ جب مسجد میں آؤ تو گھر تو اللہ کا ہے, تو پھر اللہ ہی کی طرف توجہ فرماؤ. کس کی طرف؟ پھر بے ادبی نہیں ہوگی. ہم صرف گھر میں رہ کے شاید نسبت بھول جاتے ہیں کہ کس کا ہے, اسی لیے یہ پھسکا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے ٹیک لگاتا ہے, اس لیے چوں چوں ٹوں ٹوں کرتا ہے اللہ کے گھر میں. پھر گھر میں کیا کہتا ہے؟ کتنے سکور ہوئے ہیں؟ کیا ہوئے ہیں؟ 0 ہے. 50 ہوئے ہیں. مر گیا زندہ ہے. تو مسجد میں بھی آ کے مرا ہوا ہے اللہ کے گھر میں. تو دنیا کے کتوں کی بات کرتا ہے, ان کی بات کر رہا ہے جن کی وجہ سے کتنے کتنے جوئے کھیلتے ہیں اور کیا حالات بنے ہوئے ہیں. نمازیں جاتی ہیں, لوگ نماز نہیں پڑھتے, میچ میں مصروف رہتے ہیں. وہ تو اللہ کے گھر میں, کہ اللہ کے گھر کا بھی تجھے نہیں پتا. وہ خود جس کے گھر آؤ اسی کی بات کرتی ہیں. یہ تو اللہ کا گھر ہے. ادھر تو دنیاوی مباح گفتگو کی بھی اجازت نہیں ہے. مباح جائز, تو ادھر ناجائز باتیں کاروبار کی شروع کرتے ہیں مسجد کے اندر, اور بچے چگلیاں کرتے ہیں, چھیڑتے ہیں, اس کو چھیڑ. کہاں؟ اللہ کے گھر میں. کس میں؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ کیسے سمجھاؤں پھر میں؟ اس کے آگے تو میں سمجھا ہی نہیں سکتا. اللہ کا گھر. کس کا؟ تو اللہ کا ہے تو بس ختم. پھر ادب اللہ کا ہے. ادب کس کا ہے؟ گھر کا ادب اللہ کا ادب ہے. رسول اللہ کا ادب اللہ کا ادب ہے. اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے حبیب ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کے تو جو محبوب سے لگ جائے وہ بھی اللہ کے محبوب ہے, وہ ہماری بھی محبوب ہے, ہماری بھی. تو اس کا ادب کیا؟ اس لیے جب مسجد میں آئیں تو اپنا گھر سمجھ کے نہ آئیں, بلکہ اپنے گھر میں بھی ادب سے جانا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ اپنے گھر میں جانور بن جانا ہے, لیکن اللہ کا گھر سب گھروں سے اوپر. اللہ کا گھر جب آئیں تو کس کا گھر سمجھیں؟ اللہ کا سمجھیں. اب اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں تو اس کی آداب ہے. کیا آداب آئے نا جب ادھر آئے؟ پہلے آپ کو پتہ ہے, آپ نے یہ اسکول پڑھا ہوگا یا کتابوں میں, یہ تو گلستان سادی ایسی باتیں, تو باہر کیا کہتے تھے؟ سارے بندے تیار ہوتے تھے, با ادب با ہوشیار, با ادب بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. بادشاہ کیا بتا رہے تھے؟ کہ جب بادشاہ آتے ہیں تو بادب ہو جاتے ہیں اور با ہوشیار ہوتے ہیں. تو ہم بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں آئیں تو ٹوں ٹوں کریں, طریقہ ہی نہ آئے. اس لیے داتا صاحب تو لکھتے ہیں بہت بڑی اللہ کی بزرگ ہستی, بہت نیک, مسجد میں تھے, ایک آئے اور الٹا پاؤں مسجد میں رکھا. کون سا پاؤں رکھا؟ آپ نے مسجد سے نکلوا دیا. مسجد سے کیوں؟ آپ نے کہا جسے دوست کے گھر میں آنے کا پتہ نہیں, وہ ہمارے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں. اسے اللہ کے گھر آنے کا نہیں پتہ, الٹا پاؤں لے کے کسی اپنے گھر جا رہے ہو, ادھر بھی صحیح جانا ہے, دایاں پاؤں رکھنا ہے, لیکن یہ اللہ کا گھر ہے. تو اللہ کے گھر کے آداب ہیں, بادشاہوں کے پاس جانے کے آداب ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ حاکموں کے پاس جانے کے آداب ہیں, نہیں ہے؟ فوج کے اندر دیکھو آداب, افسر کے پاس جانے کے آداب ہیں. عجیب بات ہے ہمارے ہاں کہ دنیا داروں کے پاس جانے کے آداب ہیں, ان کے گھروں میں جانے کے آداب ہیں, ان کے محلوں میں جانے کے آداب ہیں, تو نہیں ہے تو خدا کے گھر میں جانے کے کوئی آداب نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ باقی آداب کیا تمہیں دیں گے؟ جو خدا کے گھر کا ادب نہ کرے وہ باقیوں کے دروں دھروں پہ ذلیل ہوگا اور سلوٹیں مارے گا. جو خدا کے گھر کا ادب کرتا ہے وہ انہیں سلوٹیں مارتے ہیں. سمجھ آئی؟ اسے رب ذلیل نہیں ہونے دیتا, کیونکہ اس نے رب کا ادب کیا ہے. کس کا؟ تو جو رب کا ادب کرتا ہے پھر جہاں اس کا کرتا ہے, اس کا. اس لیے انہوں نے نکال دیا باہر. اب یہاں کی سنت ہے, لیکن مسجد کا ادب اللہ کے. اس لیے آپ یہ چند چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. کیا آپ نے سوچا کس کا گھر ہے؟ پھر جا کے کرسیاں پہ بیٹھو گے, بتاؤ کہ میں افسر آیا, بیمار تو ٹھیک ہے, مریض ہے, وہ تو کرسی پہ بیٹھے, اور یہاں آپ جیسے تندرست بھی کرسیوں پہ بیٹھیں گے, اور کرسیاں ایک دوسرے کو ماریں گے. مسجد میں جائیں تھوڑا,
کیونکہ ادب ہوتا نہیں، بڑا مشکل ہے، اس لیے مدرسے میں رہیں، دائیں بائیں رہیں، جب جائیں نویت سنت الاعتکاف، یعنی دل میں یہ کہیں میں اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں، جب تک رہوں گا عبادت میں رہوں گا، یہ تصور لے کر آ جائیں، آرام سے بیٹھیں، 10 منٹ بیٹھیں، بادب ہو کے بیٹھیں۔ لیٹنے کے لیے بڑی جگہ ہمارے پاس، اوپر نیچے جگہ ہیں، مسجد میں لیٹنا ہے ادھر آ کے لیٹو، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یہ سونے کے لیے تو نہیں، یہ رب کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ مجبوراً وہ الگ بات ہے، مسافر کی الگ بات ہے، میں تو اپنی باتیں کر رہا ہوں۔ ہم تو کیسے دایاں باؤں اندر رکھنا ہے، تو یہ ذہن رکھنا ہے کس کے گھر میں آ رہا ہوں، اللہ کے، تو اب زیارت کروں گا اللہ کے گھر کی، ادب کروں گا، لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا، بلکہ ان کی اصلاح کروں گا، اپنی بھی ذکر سنوں گا، تو پھر آرام کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا کرے گا، مسجد میں داخل ہوگا، کون سا پاؤں رکھے گا، دایاں، تو کیا دعا کرے گا، بولو، وہ تو ہو گئی، اور کون سی دعائیں اندر رکھنا، تو دعا کیا مانگنی ہے، اللہم مفتح لی، آپ یہ بھی یاد کریں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر دیکھنا ہے کہ ادھر دیکھنا ہے، یہی ہے بیماری، آئیے نا سمجھ، یہ بھی بے ادبی ہے، یہ کیا ہے، بے ادبی، ہمارا حال ہی ہے، 1 منٹ میں ایسے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں ہمارے شاہ صاحب ہر کلپ نہ سنا کرو، بعد کلپ سلپ کر دیتی ہے، ادھر بیٹھے بیٹھے سلپ ہو جاتی، تو کلپ کیا کرے گا، ایک بندہ آتا ہے تو سارے ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں، جیسے کوئی ایک نئی مخلوق آئی ہے جو آپ نے کبھی دیکھی نہیں تھی، تو تعجب ہو رہا ہے، پھر سارے اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر، بیان کو چھوڑ کر اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو اپنا ستیہ ناش کر لیتے ہیں، تار جڑی ٹوٹ جاتی ہے، بے ادبی ہو جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بھی آئے آپ کی توجہ اللہ کے ذکر کی طرف، پند و نصائح کی طرف ہونی چاہیے، محفل کے آداب، میں آداب کی بات کر رہا ہوں، ابھی ادب کے خلاف کام ہونا شروع ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری محفلوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، اتنی خوبصورت محفل ہو رہی ہوتی ہے، ذکر ہو رہا ہوتا ہے، ایک آتے ہیں سارے اٹھ جاتے ہیں، سارا ہی کام، تار جڑی ہوتی ہے کٹ جاتی ہے، وہ ذکر جو اللہ کا ہو رہا تھا رک گیا، پتہ نہیں پھر کیا ہوا، پھر وہ ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ رونق ہوئی نہ، وہ روحانیت رہے ہی نہ، وہ چیز ہی جاتی رہے۔ ادب پہلے، ادب کیا ہے، ادب، دایاں باؤں رکھا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ حدیث پاک ہے، اور اس میں حضور پہ درود بھی ہے، مسجد میں داخل ہوں بھی درود، ساتھ دعا، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے میرے لیے، اور میرے گناہ بخش دے، میرے گناہ، جب باہر نکلے پھر یہی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، وہ تو مشہور ہے نا جو آپ پڑھتی ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ساتھ پڑھی جائے، تو قدم اندر رکھا تو اب یہ سمجھا میں کہاں آ گیا ہوں، اللہ کے گھر، ٹھیک ہے؟ تو اب کوئی حرکت ایسی نہ ہو جو اللہ کے گھر کے ادب کے خلاف ہو، اب چلو تو آرام آرام سے چلو، کیسے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک قدم رکھا ہے نا آپ نے تو آواز نہ آئے کانوں تک، اٹھائیں تو آواز نہ آئے، ہم دوڑتے ہیں، تمہیں نہیں دیکھتے سلام پھیرتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک طرف سلام دوسری طرف ہو ہی نہ تو ہم باہر ہو جائیں، کہیں رحمت نہ مل جائے، جلدی سے باہر نکل جائیں، شیطان کو منظور ہی نہیں کہ اللہ کے گھر میں رہیں، تو جلدی سے بھاگتے ہیں اور تیزی سے، آپ نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، کس کا؟ آرام آرام سے قدم رکھنا، رکھ کے دیکھنا، پھر دیکھنا تمہارا دل کتنا روشن ہوگا اور اطمینان کی دولت کتنی ملے گی، کیونکہ تم نے کسی دنیا دار کا ادب نہیں کیا، خالق کائنات کا ادب کیا ہے، اللہ کے گھر کا ادب کیا ہے نا، جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ چھوٹا نہیں ہے، آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کہیں میں تو سر کے بل چلوں اللہ کے گھر میں، سر کے اللہ کے گھر میں، وہ بیت اللہ تو بیت اللہ ہے، میں تو ان اللہ کے گھروں کی بات کر رہا ہوں، مساجد کی، تو پاؤں آہستہ، پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اونچی نہ بولے، جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا تو چلا، اللہ کا گھر ہے، کس کا گھر ہے، آپ پھر اونچی بھی نہ بولے، پھر ادھر کھڑے ہو کے باہر آواز نہ دے، ادھر کھڑے ہو کے آواز، اور پائپ لے آئیں کیا نہیں کو تیرا پائپ کس طرح سے ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے اپنا گھر سمجھ رہا ہے اور آواز دے رہا ہے، کہا نا بے ادبی ہے، مسجد میں کھڑے ہو کے آواز نہ دینا، باہر سے، باہر چلے جاؤ، باہر جا کر، کیونکہ اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے گھر میں ایسا کرتے ہیں،
ادھر پہنچ جاؤ، پھر کہو، اور جو باہر سے ہے وہ بلائے، اشارے سے بلا لے، آہستہ ہوا بلا لے، وہ باہر جائے، پھر کہے کہ یہ چیز چاہیے، یہ یا اندر آ جائے اس کے پاس، لیکن وہ باہر سے آواز نہ مارے، یہ اندر سے باہر آواز نہ دے۔ یہ دونوں مسجد کے ادب کے خلاف ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی۔ دنیا کی باتیں نہیں کرنی، حتیٰ کہ یہ جو چھینک آتی ہے، کیا چھینک آتی ہے، وہ تو بندے کے بس میں نہیں ہوتی، بس میں اگر ہو تو پھر یہ بھی ہوگا کہ اس کو بھی روک لے، اس کو بھی آواز کم، یہ والا سسٹم ڈکار لیتی ہیں، مسجد میں ڈکار بھی نہیں لینا، مسجد میں اس سے بھی بچنا، وہ خود لیتے ہیں ڈکار، ٹھیک ہے، ایسا بھی نہیں کرنا۔ کھانسنا، خود کھانسنا شروع کر دیا، خود نہیں، کیوں؟ اللہ کا ٹیک لگانا، ٹیک نہیں لگانی، بیمار ہو ٹیک لگا لو، نہیں۔ تمہارے شاہ صاحب فرماتے ہیں جو اللہ کے گھر سے ٹیک اتار دے گا نا، اللہ کتنی مشکلوں سے نجات دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بستر پہ بھی نہ لیٹے، بستر پہ بھی نہ لیٹے، سمجھتے ہو آج لوگ ترستے ہیں، روتے ہیں بستر پہ لیٹے ہوئے، کہ جو اللہ کے گھر کا ادب کرے ٹیک نہ لگائے، ہوتا اللہ پاک اسے بستر پہ نہ لیٹنے دے، اسے میرے گھر کا ادب کیا۔ آج ٹیکے لگا کے بیٹھتے ہیں، اور جوان بیٹھتے ہیں، بچے بیٹھتے ہیں مسجدوں کے اندر، اللہ کا گھر ٹانگ پھیلا لیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں منافقین کی یہ بھی نشانی بتائی گئی کہ وہ مسجدوں میں ٹانگیں پھیلائیں گے، مسجدوں میں۔ تو آپ تو مومن ہو، اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہو، تو گھر کس کا ہے؟ اللہ کا، تو ٹانگیں پھیلاتے ہیں۔ بتاؤ آپ میرے گھر میں آؤ، یعنی استاد کے گھر میں آؤ، ٹانگیں پھیلاؤ گے؟ آپ کہیں گے استاد صاحب کا گھر ہے، ایسا ہی ہے نا، جن کی تربیت ہوئی ہے، یہ استاد صاحب کا گھر ہے، ٹانگیں نہیں ہم نے پھیلانی، بڑے آباد ہو کے بیٹھو گے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اگر استاد صاحب کھڑے ہو جاؤ گے، یوں بیٹھو گے، کیوں؟ کہتے ہو استاد صاحب کا گھر ہے، تو بتاؤ استاد صاحب کا گھر بڑا ہے یا خدا کا گھر بڑا ہے؟ تو ادھر کیسے ہم نے بیٹھنا ہے، کس انداز میں بیٹھنا ہے؟ دو زانو ہو کر، اگر تھک گئے ہیں تو چار زانو ہو جائیں پھر، لیکن جب تک آپ بیٹھ سکتے ہیں یوں ہی بیٹھنا ہے۔ کیسے بیٹھنا ہے؟ اس میں بہت کچھ ملے گا، اس میں بلکہ جہاں بھی ہوں یوں بیٹھیں، جب تھک جائیں چار زانو ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ اور تصور کیا ہو، میں ان کے سامنے نہیں بیٹھا، میں ان کے سامنے نہیں بیٹھا، میں خدا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کے عرض کی کہ میرے آقا اللہ جل وعلا فرماتا ہے محبوب ایسے بیٹھو جیسے غلام آقا کے سامنے بیٹھتے ہیں، ایسے بیٹھو جیسے غلام، تو کیسے بیٹھتے ہیں غلام آقا کے سامنے؟ ایسے نہیں بیٹھتے، اور کیسے بیٹھتے؟ اور بھی طریقے ہوتے ہیں، یہ بھی آقا کے سامنے کیسے بیٹھیں گے؟ یوں بیٹھیں گے۔ تو اللہ پاک میں محبوب آپ نے اس طرح یہ نہیں کہ مسجد میں اس طرح بیٹھنا ہے، جہاں بھی ہو خدا دیکھ رہا ہے، خدا کے سامنے بیٹھنا ہے۔ گھر ہے بادب ہو کے خدا دیکھ رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ آہستہ آہستہ بندہ اس مقام پہ پہنچ ہی جاتا ہے، محنت مشقت کوشش مشق جاری رہے گی، اللہ کا فضل آتا رہے گا، ایک وقت آئے گا ہمیشہ تصور میں رہے گا خدا دیکھ رہا ہے، پھر وہ ایسے ہی رہے گا، بادب ہو جائے گا، ساری دولتیں مل جائیں گی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کس کے گھر کے آداب ہیں؟ اللہ جل وعلا کے گھر کے آداب ہیں۔ اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے تو آپ کو جلدی حفظ بھی ہو جائے گا، حفظ بھی، کتابیں بھی جلدی آ جائیں گی، سمجھ بھی آ جائے گی۔ کیوں؟ جو ادب کرتا ہے اسے رب بہت دیتا ہے، بہت۔ پھر کچھ باتیں سیکھنے سے آتی ہیں، کچھ باتیں بغیر سیکھے رب ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس نے ادب کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اور احترام کیا ہے، ہو گیا ایسے ادب ہوگا۔ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی جمعے کو، شاید آپ کو یاد ہو، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ پتہ ہے یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ سلطان الاولیاء اور محبوب الہی، کتنے خلیفہ آپ کے، اور بابا فرید الدین گنج شکر ان کے خلیفہ، ان کے۔ تو آپ کتا آیا تو کھڑے ہو گئے، کیا آیا؟ یہ کوئی عام کتاب میں لکھی ہوئی بات نہیں، مستند بات ہے، کتے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کون؟ جو ولی بنانے والے ہیں، صرف ولی نہیں، ولی گر اور مشائخ کے شیخ،
اولیاء کے بھی شیخ، اور ان کے شیخ کی کیا بات ہے، تو پھر ان کے شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، تو ان کے شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ الرحمن، اتنی بڑی ہستی، لیکن کس کے لیے کھڑی ہوئی؟ کتے کے لیے۔ کس کے لیے؟ اب پاس ساتھی بیٹھے ہوں، ابھی میں کھڑا ہو جاؤں، آپ کو حیرانی ہوگی کس کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں؟ ادھر کوئی ولی آئے ہیں، کوئی غوث کتب آئے ہیں، استاد آئے ہیں، کس کے لیے کھڑے ہو گئے؟ تو حاجہ صاحب اتنی بڑی ہستی کتے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے پتا کیا فرمایا؟ آپ میں یہ جو کتا ہے نا، اس جیسا کتا میرے شیخ کی خانگاہ میں، میرے شیخ کے آستانے پہ، وہ کتا نہیں، اس کی ہم شکل کہہ لیں، اس جیسا یہ کتا ہے۔ ہم کتے کو نہیں دیکھ رہے، مشابہت شیخ کے کتے سے ہوگی ہے، ہمیں شیخ نظر آتے ہیں، شیخ کے کتے کی طرح کا کتا۔ تو اس نسبت کا اتنا لحاظ کہ ولیوں کے سردار کھڑے ہو جائیں، ولیوں کے، ہمیں خدا کے گھر کا ادب بنائے، ہمیں ماں باپ کا ادب بنائے، ہمیں اپنے اساتذہ کا ادب بنائے، ہمیں اپنے بڑوں کا ادب بنائے۔ تو بتاؤ پھر ہمیں ملا کیا، ہم نے لیا کیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں قرآن کا ادب بنائے، سمجھے؟ تو یہ مقام ملتے ہیں، دیکھنا پڑتا ہے تو کتا، لیکن کس کا ہے تو ہے، مشابہت کس سے ہے؟ میرا مالک فرماتا ہے کہ تم قرآن پڑھو، رونا نہیں آتا تو رونے والا چہرہ بنا لو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے اپنی مشابہت اختیار کرتا ہے، جیسی اس کی شکل ہے اس طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے طرح کی ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک ہمیں یہ بھی پسند ہے، ہمیں مشابہت خود وہ نہیں، لیکن اس نے دیکھا اللہ کے نیک بندے یوں بیٹھے ہیں، وہ یوں بیٹھ رہا ہے، حالانکہ زبردستی بیٹھ رہا ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو کیوں؟ اس نے یار کی طرح کی شکل بنا لی ہے، اس نے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا اپنے اندر لائیں، ادب کی دولتیں اپنے اندر لائیں۔ یہ جانوروں کے پاس نہ بیٹھیں، خدا کے بندوں کے پاس بیٹھیں، خدا کے گھروں میں آئیں، اچھے ماحول میں بیٹھیں، پھر آپ کو ادب آئے گا۔ اس لیے جو ہے نا اس کا خلاصہ جو میرے ذہن میں آیا ہے، یہ گلستان سعدیہ ہے، کہتا ہوں اس کا بھی فیض دے دیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکیم لقمان علیہ رحمہ کو پوچھا گیا آپ نے ادب کیسے سیکھا ہے؟ آپ نے کہا بے ادبوں سے۔ ادب سیکھا ہے کس سے؟ کہا بے ادبوں سے۔ بے ادبوں سے بھی ادب؟ کہا میری نظر میں ان کا کام جو اچھا نہ لگا یا مجھے اچھا نہ لگا میں نے چھوڑ دیا، میں اب ادب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اور آج ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ نیٹ پہ کوئی بندہ ناچ رہا ہے نا، ہم بھی ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بے ادبی کر رہا ہے، وہ ماں کو تکلیف دے رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ وہ باپ کو ستا رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہم بھی ایسا کریں گے۔ پتہ چل رہا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ بے ادبی کر رہا ہے، وہ بے ادب ہے، بد کردار ہے، لیکن اس کی بد کرداری کو لے رہے ہیں، اور جو ادب کر رہا ہے وہ نہیں لے رہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ادب سیکھا ہے بے ادبوں سے، اور ہمیں پوچھو ہم نے ادب چھوڑا ہے تو کس سے؟ ہم نے کہیں گے بے ادبوں سے۔ اس لیے ہم نے ادب والوں کو دیکھ کے ادب نہیں اختیار کیا، بلکہ تماشائیوں کا تماشا لیا۔ یہی ہوا نا؟ تو سبق کیا ملا؟ جو بے ادبی کرتا ہے وہ نہیں کرنی، جو آپ کی نظر میں پتہ ہے یہ اچھا کام نہیں ہے وہ نہیں کرنا، آپ نے وہ کرنا ہے جس میں ادب ہے، جس میں تو آپ ادب ہو جاؤ گے۔ ہاں، یہ نہیں کہ آپ نے بندر تماشا دیکھا تو دوسرے نے اسٹیٹس بنا کے لکھا ہو آپ ہی بندر کی طرح گھوم رہے ہوں، وہ کچھ کر رہے ہوں، وہی چھیڑ چھڑاپا شروع ہو۔ کہاں سے سیکھا ہے؟ کہا بندر سے سیکھا ہے۔ تو کہا بندہ ہو کے بندر سے سیکھ رہا ہے؟ تو بندہ ہو کے بندر سے سیکھتا ہے کہ وہ نہیں کرنا، وہ بے ادبی ہے، یہ ادب ہے۔ تو ادب ملتا ہے ادب والوں کے پاس بیٹھ کر، اور اگر کوئی بے ادبی نظر آئے اسے ترک کر دے تو با ادب ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ جل وعلا ہمیں ادب کی دولت نصیب فرمائے۔